بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہیرا ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا مولوی تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں جو ہمیشہ پردے میں رہتی تھیں۔ ہمارے گھر پردے پر بہت سختی کی جاتی تھی۔ میری اماں نے بامشکل مجھے 10 جماعتیں پڑھائی تھیں، وہ بھی پردے میں رہ کر۔ میری سب سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی۔ کوئی میرے ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ میں اماں سے لڑتی اور ان کو کہتی کہ میں پردہ نہیں کروں گی۔ ایک روز ابا نے میری یہ بات سن لی اور اس روز سے ابا نے مجھے گھر پر بٹھا لیا۔ میں ہر وقت اب گھر سے باہر جانے کے بہانے تلاش کرتی۔ ایک روز میں اماں سے ضد کر کے اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی جو پاس میں ہی تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر داخل ہوئی، سہیلی کی تمام فیملی بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی جہاں بہت اچھی فلم چل رہی تھی۔ میں نے اس روز سے پہلے کبھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھا تھا۔ میں اس ہیروئن کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں بھی اپنی سہیلی سے ملی اور فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ میں فلم دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ کب دن سے شام ہو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ 3 گھنٹے کی فلم نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے سہیلی سے پھر آنے کا کہہ کر گھر جانے کی اجازت لی۔ گھر پہنچی تو ابا گھر پر ہی موجود تھے اور مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں اتنی دیر سے واپس کیوں آئی ہوں، مگر میں نے اپنے ابا کی باتوں پر بالکل دھیان نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اماں غصے سے میرے پیچھے آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، تمہیں اپنے باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز بھول گئی ہے کیا؟ میں اماں کی بات پر چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ اب کیا سکون سے جینے کا، سکون سے سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے؟ مجھے پڑھائی تو آپ نے میری چھڑوا دی ہے، اب تو میری جان چھوڑ دیں۔ میں بالکل باغی ہو چکی تھی۔ میری اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ تو حیران تھی میرے لب و لہجے پر، کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی اس طریقے سے اس انداز میں بات نہ کی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگیں کہ اپنے باپ کی نرمی کا امتحان مت لو، جس دن وہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے تو زندہ تم بھی نہیں بچو گی۔ میں اماں کی بات پر طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ پہلے کون سا سکون سے سانس لینے کا حق ہے جو اب بولنے کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ میری اماں مجھے افسوس سے دیکھتی ہی کمرے سے باہر چلی گئیں، مگر میں خوش تھی کہ آج میں ایک نئی زندگی جی کر آئی تھی۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں نے آج سکون سے پوری فلم دیکھی ہے، اپنی زندگی سے کچھ ہٹ کے کیا۔ اب میں اگلا لاہے عمل سوچنے لگی تھی کہ میں کب دوبارہ اپنی سہیلی کی طرف جاؤں اور وہاں ہم دونوں بیٹھ کر فلم دیکھیں۔ فلم کی ہیروئن مجھے بہت پسند آئی تھی۔ میں خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچنے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں بھی ایک ہیروئن ہوتی اور فلموں میں کام کرتی، کتنے پیسے کماتی اور رنگ برنگے کپڑے پہنتی۔ وہ ہیروئن بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے تم نے چہرے پہ کیا کیا لگا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا۔ میرا رنگ پیلا زرد تھا اور ہونٹ خشک سفید تھے۔ مجھے خود کو دیکھ کر گھن آنے لگی۔ میرے بالوں پر من بھر تیل لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے حجاب کھولا اور باہر اپنا سر دھونے چلی گئی۔ ابا نے جب مجھے ننگے سر دیکھا تو وہ آگ بگولا ہونے لگے اور اماں کو کہنے لگے کہ اس کو کچھ سکھاؤ، باپ کے سامنے ننگے سر نہیں آتے۔ مجھے اس سب سے چڑ ہونے لگی تھی۔ آخر ابا کو کیا مسئلہ تھا؟ نہ جانے کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر کو میں ابا کے سامنے آئی تھی۔ کوئی نہ محرم تو نہیں تھا جو ابا اتنا غصہ کر رہے تھے۔ میں تن فن کرتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ روز بعد دوبارہ میں اماں سے ضد کر کے اپنی سہیلی کی طرف گئی، مگر اس مرتبہ اماں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں جلد سے جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے ابھی اماں سے وعدہ کیا اور اپنی سہیلی کی طرف چلی گئی۔ ہم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ساتھ ایک نئی فلم دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں آئی خواہش اپنی سہیلی کے ساتھ کہہ دی۔ میں نے اپنی سہیلی کو کہا، جس کا نام روبینہ تھا، میں نے بولا کہ روبینہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ہیروئن ہوتی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر کہکہا لگا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ ہیروئن کی شکل تمہارے جیسی نہیں ہوتی۔ میں اپنی سہیلی کی بات پہ افسردہ ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں خود کو بدل لوں تو کیا میں ایک ہیروئن جیسی لگ سکتی ہوں؟ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت شوق ہے کیا ہیروئن بننے کا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگی کہ میں ایک ایسے لڑکے کو جانتی ہوں جو فلموں میں کام دلوا سکتا ہے، کیا تم فلموں میں کام کر لو گی؟ میں حیرت سے اپنی سہیلی روبینہ کو دیکھنے لگی اور اس سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ مگر میرے ابا اور اماں تو کبھی نہیں مانیں گے۔ روبینہ نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ اس لڑکے سے بات کر لوں، آگے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تمہیں زیادہ بہتر پتا ہے۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے سے بات کر لو، باقی میں دیکھ لوں گی۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی؟
ابا نے تو کسی صورت نہیں ماننا تھا اور فلموں میں کام کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں افسردہ سے گھر چلی گئی اور ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی کہ میں فلموں میں کیسے کام کروں گی، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں فلموں میں ضرور جاؤں گی اور پھر باقی ہیروئن کی طرح ٹی وی پر بھی آؤں گی۔ کچھ روز گزرے کہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ میری سہیلی روبینہ میرے گھر تشریف لے آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ میرے گھر آئی تھی۔ اسے میرے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا، تبھی وہ میرے گھر نہیں آتی تھی۔ میں روبینہ کو لیے کمرے میں چلی گئی اور اس سے پوچھا کہ خیریت، آج کیسے میرے گھر چکر لگانا ہوا؟ تو وہ خوشی سے کہنے لگی کہ یہ سمجھو کہ تمہارا خواب سچا ہو گیا۔ میرا ایک کزن فلموں میں کام کرواتا ہے، بس تمہیں اسی سے ملاقات کروانا چاہتی ہوں۔ یہ بتا دو کہ کس روز میرے گھر آؤ گی، میں اپنے کزن کو بلا لوں گی اور تم اس سے مل لینا اور پھر وہ تمہیں فلموں میں کام دلوا دے گا۔ باقی تمہارا حسن دکھانا وہ سب ٹی وی چینلز والوں کا کام ہے۔ میں تو خوشی کے مارے اچھلنے ہی لگی تھی۔ روبینہ نے خبر ہی ایسی سنائی تھی۔ میں نے روبینہ سے وعدہ کیا کہ میں بہت جلد اس کے گھر چکر لگاؤں گی۔ روبینہ نے کہا کہ 2 ہفتے بعد اس کی اماں ابا شہر سے باہر جا رہے ہیں اور 2-3 دن وہاں ہی رکیں گے۔ تم کچھ اس طرح سے کرو کہ اپنے اماں ابا کو منا لو اور 2-3 دن کے لیے میرے گھر رک جاؤ۔ میرا کزن تمہیں سب سکھا بھی دے گا اور تمہیں کام پر بھی لگوا دے گا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ رکنا تو میرے بس سے باہر ہے، مگر میں روزانہ تمہارے گھر آ ضرور سکتی ہوں۔ ابھی ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ میری اماں مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں کہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ کہیں اماں نے ساری باتیں سن تو نہیں لی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کہیں نہیں، روبینہ کی اماں اور ابا کچھ دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں، تو وہ گھر پر اکیلی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے گھر کچھ روز کے لیے رہنے آ جاؤ۔ اماں چونک گئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے اماں ابا تمہیں ساتھ کیوں نہیں لے کر جا رہے؟ روبینہ نے کہا کہ اماں ابا کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، میرا وہاں کیا کام، اس لیے مجھے گھر ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اماں نے کہا کہ اس کے ابا بالکل اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دن بھر کے لیے تمہارے پاس آ جائے گی اور رات تم رہنے آ جایا کرنا، ہمارے گھر کون سا کوئی مرد ہے۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت تھا۔ روبینہ کے چہرے پہ بھی عجیب سی چمک تھی۔ روبینہ کہنے لگی کہ بہت شکریہ آنٹی، میں ایسے ہی کروں گی کہ رات آپ کی طرف رہنے آ جاؤں گی اور دن بھر ہیرا میری طرف رہنے آ جایا کرے گی۔ اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا، میں بس اپنا خواب پورا ہونے میں ایک قدم دور تھی۔ 2 ہفتے بعد میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تو وہاں اس کا کزن بھی آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن تو بہت عجیب سا تھا، وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی نقاب بھی نہ اتارا تھا، میری سہیلی مجھے کہنے لگی کہ چہرہ تو دکھاؤ، فلموں میں نقاب میں کام نہیں ملے گا، اور دونوں ہنسنے لگے۔ میں نے جھجکتے ہوئے نقاب اتارا اور وہی شاید میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ میں نے اپنا نقاب اتارا تو روبینہ کا کزن میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں ایک دم ڈر گئی اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں حیرانگی سے روبینہ کے کزن کو دیکھنے لگی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، تو وہ ایک دم کہکہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ایسے تم فلموں میں کام کرو گی؟ پہلے خود میں اتنا کانفیڈنس تو پیدا کرو۔ اور پھر وہ مجھے فلموں میں کام کرنا سکھانے لگا۔ روبینہ کے اماں ابا کو 3 دن کی جگہ 1 ہفتہ وہاں رہنا پڑ گیا۔ اس 1 ہفتے میں مجھے روبینہ کا کزن بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کرتا، ہم دونوں ہنسی مذاق کرتے اور وہ مجھے بہت سا کام سکھا چکا تھا۔ ایک روز وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس بات کا شوق ہے؟ میں نے کہا مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے۔ روبینہ کے کزن اسلم نے فلم میں رول دلانے کا وعدہ کر لیا، مگر اس نے مجھ سے ایک شرط رکھی کہ یہ کام کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ بڑے شہروں میں جانا ہوگا۔ اس کی بات میں ایک دم چونک گئی اور پوچھا کہ یہاں رہ کر کام کرنا ممکن نہیں ہے؟ تو میری بات پہ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں، بڑی فلمیں بڑے شہروں میں ہی ہوتی ہیں، مگر میں شہر سے دور تو نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے اسلم سے کہا کہ میں یہاں سے کیسے جاؤں گی؟ میرے ابا اور اماں تو کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں اس کی بات میں نظر جھکا گئی اور ہلکا سا سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تو کیوں نہ ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں؟ ایسے تو تمہارے ابا نہ تو اس رشتے کے لیے مانیں گے اور نہ ہی فلموں کے لیے، اور تم یہاں ساری زندگی سڑتی رہو گی، اور پھر تمہارے اماں ابا تمہاری ایک عمر گزر جانے کے بعد ایک بڑے سے عمر کے مرد سے تمہاری شادی کر دیں گے۔ اس نے میری زندگی کا نقشہ ایسا کھینچا کہ میں ایک دم کانپ گئی۔ میں نے توبہ کی اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس میں ہر وقت کی ہر کام میں ٹوکا ٹاکی لگتی رہے۔ اگلے روز جا کے میں اپنے گھر سے کچھ کپڑے چھپا کر روبینہ کے گھر لے آئی۔ اماں نے مجھ سے کئی مرتبہ پوچھا کہ شاپر میں کیا ہے،
تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اس میں میرے کچھ پرانے کپڑے ہیں، روبینہ کے گھر کوئی اس کی جاننے والی آتی ہے جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، بس اسے ہی دینے جا رہی ہوں۔ اماں نے کہا کہ وہ تمہیں کافی روز ہو گئے ہیں روبینہ کے گھر جاتے ہوئے، آج اس سے ودا لے کر آ جانا، کیونکہ کل سے تم اب اس کے گھر نہیں جاؤ گی۔ میرے چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں آ گئیں اور میں کانپتے وجود کے ساتھ ایک آخری نگاہ اپنی اماں پر ڈال کر روبینہ کے گھر چلی گئی، کیونکہ اس کے آگے کا سفر مجھے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ میں نے اسلم کو اطلاع دی کہ میں سب سامان تیار کر کے آئی ہوں، اماں نے جو کچھ سونے کے کنگن میرے لیے سنبھال کے رکھے تھے وہ بھی نکال رہی ہوں، اور کچھ پیسے بھی میرے پاس موجود تھے، آگے نہ جانے کہاں کہاں مجھے ضرورت پڑنی تھی۔ وہ میری بات پہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج رات کو ہی ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے، اور روبینہ سے کہنے لگا کہ اگر ہیرا کی اماں تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا کہ ہیرا تو یہاں پر پہنچی ہی نہیں۔ اسلم نے مجھے اپنے ساتھ بھاگنے کے لیے کہا تو میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ جاتے ہی ہم نے سب سے پہلا کام نکاح کا کیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اب میرے خواب پورے ہونے والے تھے۔ نکاح کے اگلے روز وہ مجھے ایک حویلی میں لے گیا جہاں فلم کی شوٹنگ ہونی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی عورتیں تھیں، مگر مجھے صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ میرے شوہر نے میرے چہرے کے آگے گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور کہنے لگا کہ ایسے ہی تمہیں ایکٹنگ کرنی ہوگی۔ میں بھی مان گئی۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ شوہر نے بتایا پہلے سین میں تم دلہن بنو گی۔ میں سیج پر بیٹھی تھی، تبھی ایک آدمی نے گھونگھٹ اٹھایا لیکن جان نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا شوہر نہیں تھا۔ میں ایک دم کام گئی کیونکہ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا اور وہاں کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، اور بستر سے اتر کے بھاگنے کو تیار ہی تھی جب اس نے دوبارہ سے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے بستر پر پٹکا دیا اور کہنے لگا کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب گھر سے بھاگی تھی تب اپنی عزت کا خیال نہیں آیا جو اب بی بی حاجن بن رہی ہو۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اجڑی حالت میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں ہے تو کہا لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تمہیں یہاں بیچ کے نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں تو فلم کی شوٹنگ ہونی تھی تو وہ مزید ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہی سمجھو کہ فلم کی شوٹنگ ہی چل رہی ہے، تم میری دلہن اور میں تمہارا دلہا ہوں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور میں کہاں ہوں تو کہنے لگا کہ یہ ایک کوٹھا ہے اور تم ایک طوائف۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے گالی دی ہے۔ طوائف میرے نام کے ساتھ لگنا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میں بک چکی ہوں اور میرا وجود 2 کوڑی کا کر دیا گیا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی وہ انتظار بھری آنکھیں یاد آنے لگیں، ابا کی غسیلی آنکھیں میری آنکھوں کے بار بار سامنے آ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر میرے پاس کوئی راستہ بھی موجود نہ تھا۔ اس رات مجھ پر ظلم ڈھایا گیا اور اس رات کے بعد میں خود سے بھی نظریں نہ ملا پائی۔ میرا محبت پر سے تو بھروسہ ہی اٹھ چکا تھا، مگر جو سلوک میں نے اپنے اماں ابا کے ساتھ کیا مجھے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور مجھے ہمیشہ دنیا کی سرد و گرم سے بچانے کی کوشش کی جو مجھے ہمیشہ پابندیاں اور رکاوٹیں لگتی تھیں۔ اصل میں وہی میری خوش قسمتی تھی۔ میں اس طوائف خانے پر تقریباً 3 مہینے رہی اور ایک روز پھر سے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ طوائف خانہ جنگلات کے درمیان میں تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آئی اور میں بھاگتی رہی اس انتظار میں کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے اور میں بچ جاؤں، مگر میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کس شہر میں آئی ہوں۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی، جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو میری روح کام گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ طوائف خانے کے کچھ خاص بندے تھے جو مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نے اور تیز بھاگنا شروع کر دیا مگر ان کی دوڑ مجھ سے زیادہ تھی اور آخرکار میں ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ میں جتنا تیز بھاگ رہی تھی وہ اس سے کئی زیادہ تیز بھاگ رہے تھے، اور پھر وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے طوائف خانے میں دوبارہ واپس لے جایا گیا۔ وہاں کی مالکن نے مجھے دبئی بھیج دیا اور میں ہر وقت روتی رہتی اور اپنے اماں ابا کو یاد کرتی رہتی۔ ایک بات تو میں نے سمجھ لی تھی کہ جو دکھ میں نے اپنے ماں باپ کو دیا تھا اس کا خمیازہ مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ میں بس اپنے ماں باپ سے ایک مرتبہ مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ دبئی میں کئی سال رہی اور پھر ایک روز وہاں ایک مہربان آدمی آیا، یا شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں، میری معافی قبول ہو گئی۔ میں نے اس آدمی سے ہر مرتبہ کی طرح گزارش کی کہ مجھے یہاں سے نکال لو، میں یہاں کی نہیں ہوں، میں پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں، میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس شخص کو مجھ پر رحم آ گیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور پھر نہ صرف میرے ساتھ پاکستان تک آیا بلکہ میرے گھر تک بھی مجھے چھوڑنے آیا۔ لیکن گھر پہنچتے ہی ایک اور قیامت میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے اماں ابا وہ گھر چھوڑ چکے تھے، آخر رہتے بھی کیسے؟
اتنی بدنامی کے بعد کوئی کیسے وہاں رہ سکتا تھا؟ میں نے اپنے ساتھ والی ہمسائے سے پوچھا، جو مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم جیسی بیٹی خدا کسی کو نہ تھی، تمہارے دھوکے نے تمہارے باپ کی زندگی نکل لی اور تمہاری ماں کو مجبوراً تمہاری نانی کے ہاں جانا پڑا۔ اتنا سننا تھا کہ میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی اور وہی آدمی جو مجھے دبئی سے پاکستان لایا تھا وہ میرے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہم تمہاری نانی کے ہاں جائیں گے اور تمہاری اماں کے ساتھ رہیں گے، اس سے معافی بھی مانگنا، وہ تمہیں معاف کر دیں گی، مگر ابا کے جانے کا دکھ تمہیں کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ 2 دن مسلسل ہسپتال میں رہنے کے بعد میں اپنی نانی کے ہاں چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، میری اماں باہر آئیں اور مجھے دیکھتے ہی چونک گئیں۔ حیرانگی سے کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے غصے سے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی اور دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر میری اماں نے میری ایک نہ سنی۔ میں وہاں ہی روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ آنے والے شخص نے مجھے بہت حوصلہ دیا، مجھے ہمت دی۔ اس کا نام جمشید تھا۔ جمشید نے مجھے کہا کہ اماں جلد مان جائیں گی، وہ تمہاری اماں ہے، وقتی غصہ ہے مگر اتر جائے گا، وہ حق رکھتی ہیں غصہ کرنے کا، جو انہوں نے تمہارے بعد برداشت کیا وہ بہت مشکل تھا۔ جمشید نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس جگہ پہنچی کیسے؟ میں نے اس کو ساری کہانی بتا دی۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔ میں نے جمشید کو کہا کہ مجھے یقین نہیں کہ اس نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا، مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ ایک ڈھونگی انسان تھا جس نے شادی بھی مجھ سے جھوٹی ہی کی ہوگی۔ جمشید نے بھی سمجھداری سے ہاں میں جواب دیا اور مجھے لیے وہاں سے چل پڑا اور کچھ دوری پر ایک گھر کرائے پر لیا، جہاں مجھے رکھا۔ ایک کمرے میں جمشید اور دوسرے کمرے میں میں رہا کرتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ جمشید گھر پر ایک مولوی اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے آیا۔ میں حیرانگی سے جمشید کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں اتنا وقت تمہیں اپنے ساتھ ایسے نہیں رکھ سکتا، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں نے حیرانگی سے جمشید کی طرف دیکھا اور اس سے کہا مگر میرا تو نکاح پہلے سے ہی اسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ جمشید مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نکاح تک نہیں ہوتا جب تک دونوں دل راضی نہ ہو، اور اتنے سال وہ تم سے دور رہا ہے، اتنے میں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ میری مولوی صاحب سے بات ہو چکی ہے، اب وہ ہم دونوں کا نکاح کروائیں گے۔ جمشید نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تو میں بھی اس نکاح کے لیے راضی تھی۔ جمشید بہت اچھا انسان تھا، مگر میں اس کی زندگی کیسے برباد ہونے دے سکتی تھی؟ میں ایک طوائف تھی اور وہ اتنا اچھا انسان تھا۔ میں نے جمشید سے کہا کہ جمشید میں تو ایک طوائف ہوں اور میں تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گی؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے بھی بہت سے گناہ کیے ہیں، میں بھی کوئی اچھا مسلمان نہیں ہوں، مگر ہم دونوں مل کر اپنے گناہوں کو نیکی میں بدل سکتے ہیں، ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ میں اس کی اتنی اچھائی اور اتنے ظرف پہ حیران تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے خوشی سے اس سے نکاح کیا اور جمشید کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ وقت گزرا کہ جمشید مجھے لیے پھر سے نانی کے ہاں چلا گیا، اور اس مرتبہ وہ خود آگے ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، جمشید نے ان کا دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی دروازے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اماں ہمیں ایک موقع تو دیں، ہماری بات تو سن لیں۔ اماں نے پرشکوہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ہمیں گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ میں گھر میں جاتے ہی اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے التجا کی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے وہ ناقابل معافی ہیں، مگر میں اس وقت اندھی ہو گئی تھی، لیکن جو میں نے گناہ کیا ہے مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی، میں نے بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے، اب مجھے معاف کر دیں، میں سکون کی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ اور آہستہ آہستہ میں نے اماں کو سب حقیقت بتا دی۔ اماں تو میرے منہ سے اتنی تلخ حقیقت سن کر خوب روئیں۔ اماں نے مجھے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ تم کتنی بڑی تکلیف سے گزر کے آئی ہو۔ اماں نے مجھے فراخ دلی سے معاف کر دیا اور اپنے ساتھ رکھنے لگی، مگر میں نے اماں کو بتایا کہ جمشید نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب مجھے اپنا گھر بھی سنبھالنا ہے۔ اماں نے جمشید کو بہت پیار دیا۔ جمشید اماں کو بہت پسند آئے تھے۔ جمشید نے اماں سے وعدہ کیا کہ میں ہیرا کو آپ سے ملواتا رہوں گا، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہی رہے گی۔ میں ہر دوسرے دن اماں سے ملتی، اماں کپڑے سلائی کرنے کا کام کرتی تھیں تو اکثر اوقات ان کے ساتھ کام بھی کروا دیتی۔ یہ سب میں جمشید نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، وہ یقیناً ایک اچھا انسان تھا۔ میں اکثر جمشید اور اسلم کا موازنہ کرتی تو جمشید کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا۔ مجھے جو سزا ملی اس میں صبر کرنے کے بعد مجھے صبر کے پھل میں جمشید جیسا شخص ملا جو میری کسی نیکی کا صلہ تھا۔ جب ہم ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، مگر ماں باپ کی خاموشی عرش تک جاتی ہے، اور ماں باپ کا دل دکھانے والے کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جو میرا ہوا۔ خدا سب کی عزت کو محفوظ رکھے اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کا تابع دار بنائے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔